سوال کا جواب پکا یہی ہے کہ برا معاشرہ وہ ہے جو نیت کا برا ہو. وہ آدمی جو سارا اسلامی عمل کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتا، وہ گمراہ معاشرہ. آپ سے 1000 غلطیاں ہو جائیں گی لیکن آپ اصلاح والے معاشرے. غلطیاں آپ ہی جگہ پر، کوتاہی آپ ہی جگہ پر، لیکن کلمہ آپ کا مکمل ہے، یہ آپ کا معاشرہ کامیاب ہے. فلاح کا سفر ہے دارین سے کامیابی، کیا مطلب میں کیا واقعات ہے. اس لیے وہ انسان جس کی آمدن غلط ہوگی، عمل ٹھیک ہے، وہ عمل بھی بے حیائی ہے. آمدن غلط ہے مطلب آدھے خدا کو مانتا ہے، آدھے خدا نہیں مانتا. خدا نے کہا یہاں سے مال نہیں اٹھانا، کہتا اللہ میاں ذرا اور کام کر لو. مال اٹھایا، کہتا اللہ میاں السلام علیکم، ہم آپ کے تابعدار ہیں، خاصدار ہیں. اور میاں اگر وہ کوئی اچھا لگائے گا بات کے بعد پھر آپ پریشان ہو جائے گا. لہذا اللہ کے ساتھ رابطے والا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی رابطہ رکھتا ہے، بڑی بڑی باتوں میں بھی رابطہ رکھتا ہے. اور کوئی اگر وہ بنا رہا ہے کوئی چیز، اس کے نسخے کے اندر جو ہے وہ بھی ملاوٹ نہیں کرتا. مطلب یہ ہمیشہ ہی نیت کا اچھا، جتنا باریک ہوگی زندگی اس کے اندر بھی نیت صاف. جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا وہاں تو دیکھ لے تم نے اسلام ہے کہ نہیں ہے. تو اچھا مسلمان جو ہے وہ تنہائی کا اچھا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. اور اگر جہاں سماج کی گرفت نہیں ہے وہی تو اللہ کی گرفت ہے. جس کا کوئی گواہ نہیں ہے وہاں تو اللہ گواہ ہے. جسے پیسہ اٹھایا نا کوئی میں نے اٹھاتا دریا میں چل جاتا، گھر پہ جاتا، میں نے نقصان نہیں کیا، تو میں نے اس کو نیکی کام میں لگا دیا تو کچھ تھوڑا سا آپ کے پاس ہے بچے کے لیے. اب وہاں نیت جو ہے اس کی مال کو ناجائز جانتے ہوئے اٹھانا، اس آدمی کو اب نیت کا توبہ کرنی پڑے گی. نیت کی توبہ یہ ہے جتنا مال لیا اتنا واپس کر دے. کیا کرو؟ دینا نہیں کسی کو، خدا واسطے خبردار، خدا تو واسطہ ہے نہیں تیرا، خدا سے واسطے ہی کوئی. جتنا بےایمانی کے زمانے میں کمایا ہوا مال ہے اتنا تو دے دو واپس. باقی نقصان ہونا یا سود ہونا وہ معافی کرا لیں گے، اس کو واپس کر دو. یا اپنی آنے والی جو زندگی موجود ہے یہ اسی کے نام کی لگا دو، یہی معافی ہوگی. یا پھر اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کر لو کہ یا اللہ جو ہوا سو ہوا، آئندہ میں کبھی ایسی نجائز حرکت نہیں کروں. یہ مال آپ قسطوں میں لے لو، پھر اللہ معاف کر لیتے. یہ ڈرافٹ ہے نا ادھر سے لیا اللہ تعالیٰ سے، تیرے مال لیا ہے اور کسی بندے کا مال نہیں تھا، تیرا ہی مال تھا اور اس کو ہم واپس دینے کو تیار ہیں. مقصد یہ ہے کہ کیسے ایسا عمل نہ کرنا کہ بدی کا مال لے کے نیکی کرنے لگ جانا. توبہ ہی دو، نیکی یقین کوئی نہیں ہوتی. نیکی نیت کی ہے، نیکی اللہ کی قرب کی ہے، اور اس وقت کی ہے جہاں کوئی بھی پکڑنے والا نہ ہو. یہ جو گناہ ہے، گناہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بدی جہاں گواہی کو نہیں، وہاں گناہ جہاں گواہی کو نہیں ہے. تو ایک آدمی وہی ہے جو کہنے کو، یہاں پر ایک تھے بزرگ، کیا نام تھا بابا گرو نانک کا، گرو نانک ہی نام ہے. انہوں نے قرآن پاک میں بڑا کچھ لکھا، حضور پاک کی شان میں بڑا کچھ لکھا، اور بابا فرید صاحب کی شان میں بڑا کچھ. جو مرضی کرتا جائے، مسلمان نہیں ہے تو ہمارے نگاہ میں شاہی گرو، چاہے گرو نانک ہو چاہے گرو نانک کے باپ نہیں. درویش تھا وہ، درویش اور مسلمان تو نہیں تھا. لہٰذا مطلب یہ سارا واقعی میرے حساب سے کیا ہے نکال دو کہ ایک آدمی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھتا ہے، آپ کی سوانح یاد پہ کتاب لکھتا ہے، لیکن کلمہ نہیں لکھتا، یہ نہیں مانتا، تو وہ جتنا مرضی عربی پڑھتا جائے، جتنے مرضی قرآن پڑھتا جائے، کافر ہی. تو کافر سیرت پر کتاب لکھنے والا کافر ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے والا کافر ہو سکتا ہے. محمد وہ ہے جو مانتا ہو کہ یہ میرا دین ہے. جو نہیں مانتا، اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو ماننے والا تو شیطان بھی ہے.
بلکہ مظاہرے ماننے والا ہے کہ اللہ نے پہلا ایک حکم دیا اللہ نے کہ میرے علاوہ سجدہ نہیں کرنا، کہتا میں نہیں کرتا، تو کہتا بھی نہیں کرتا. چل یہ ہے کہ صحیح، یہ تو بڑا پکا عملے میں توحید پرست ہے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے میں نے پچھلے حکم منسوخ کر دیے، اس کا سجدہ کر کہتا ہے یہ نہیں منسوخ نہیں کرنے دوں گا پچھلے حکم. یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ سوال جو ہے نا، اس سوال سے کبھی ذہن میں نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ برے مال سے اچھائی ہو سکتی. جس کی بنیاد غلط ہے وہ ہمیشہ ہی غلط. اور بے شمار لوگوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ رات کی عبادت کے لیے اٹھا، کہتے عبادت میں وہ لذت نہیں تھی. پتہ کیا قصہ کیا ہے، کہتے وہ ایک لقمہ جو بعد نے کھایا تھا وہ لقمہ صحیح نہیں تھا. ایک لقمے سے عبادت جائز ہو جاتی. اور بڑے بڑے واقعات دیکھ کے لوگوں کو معلوم ہو گیا ایک لقمہ غلط کھا لیا ساری روحانیت ہی سلب ہوگی. پھر توبہ کرنی پڑتی ہے، لمبی چوڑی کھانی جاتی. اس لیے نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ حلال کا مال کماؤ اور اس کو جائز خرچ کرو، روحانیت ہے. حلال کی غریبی کما لو تب بھی اللہ کا قرب مل جائے. مال کمانا ضروری نہیں ہے، مطلب ہے تم ٹھیک ہو گئے ہر چیز ٹھیک ہے، ٹھیک کا عمل ٹھیک ہو گئے، نیک کا ہر عمل نیک ہے، اور بد کی ہر بات بد ہے، چاہے عبادت میں لگا ہوا. بنیادی طور پر دیکھتا ہے کہ آدمی کیا ہے، بد نہیں مانتا. یہی جھگڑا ہے کہ غریب کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. قدم بد نیت کی قرب ہے، نیت کا قرب ہے. بات سمجھا آپ بولو.